ناظرین، سعودی عرب میں اس وقت جو ملاقات آج ہوئی ہے اور یہ جو 22 تک یہ دورہ ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ اس میں بہت اہم ترین ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور وہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نہ صرف سعودی عرب کے لیے، پاکستان کے لیے، اس پورے خطے کے لیے، اور اگر آپ کہیں یہ سمجھیں کہ پوری دنیا کے لیے وہ بڑی اہم ہوگی۔ اور اس کا کیا تعلق ہے نواز شریف کے نہ جانے سے سعودی عرب؟ ایک بات یہ، اور پھر پاکستان میں یہ جو سیکورٹی کی میٹنگ ہوئی پارلیمان میں، اور سب سے بڑے فورم میں آرمی والوں نے آ کے آرمی چیف کی قیادت میں آ کے بریف کیا، تو کیا وہ سارے کا سارا ایک نشستن برخاستن تھی، یا اس کا کوئی نتیجہ بھی ہے، اور کیا ہونا ہے آخر؟ تو یہ ساری باتیں، اور پھر اس پہ جو تنقید آ رہی ہے اس کا بھی جواب میں آج دوں گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف وہاں موجود ہیں، آرمی چیف اسحاق ڈار موجود ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب موجود ہیں، اور پھر ان کی سپورٹ میں جو بھی ملٹری اور سول کی اعلیٰ بیوروکریسی ہے وہ ہے، اور بڑی ورکنگ کر کے یہ گئے ہیں لوگ۔ اب یہاں پہ تو عام خبر یہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ شاید جو ایم او یوز سائن ہوئے تھے پچھلے کچھ عرصے میں، جو یادداشتیں کہ یہ ہم کام کریں گے، یہ ہمارے ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو کوئی تعاون ہو سکتا ہے، سرمایہ کاری اور باقی چیزیں، شاید اس کا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، یہ بھی ہوگا۔ لیکن میں تو اس سے بڑی خبر دے رہا ہوں آپ کو۔ سعودی عرب جو ہے اس نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، ڈائیورسٹیفائی انویسٹمنٹ کی ہے، ایک سے زائد ملکوں میں انویسٹمنٹ کی ہے، ایک سے زائد شعبوں میں انویسٹمنٹ کی ہے، کیونکہ جو پیٹرو ڈالر ہے، جو پیٹرولیم ہے، اس کا وہ تو اب ظاہر ہے کہ وہ اب کوئی زیادہ بکنے والی چیز نہیں ہے آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں۔ اور پیٹرول ویسے بھی ظاہر ہے کہ کتنا ہی نکل گیا ہے اور کتنا اور ہو سکتا ہے، اور اس لیے سعودی عرب نے اپنے فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ اس وقت آپ دیکھیں اس حوالے سے اگر تھوڑا سا دیکھ لیں تو سعودی عرب، قطر اور یو اے ای میں بھی ایک ریس ہے، گو کہ آپس میں قریب بھی ہیں، اسلامی برادر ملک بھی ہیں، ایک جیسی سوچ بھی ہے، لیکن ایک ریس ہے کہ ہم نے ایک اکانومی کی ترقی میں، اس پروگریس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ سعودی عرب نو ڈاؤٹ کہ اب تک اس کا رول جو ہے وہ بڑا ہی لیڈنگ رول رہا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ڈالر ہے، جب اس کی گارنٹی کے پیچھے سے سونا نکالا گیا پہلی دفعہ، یعنی کہ جب ڈالر کی جو ریزرو پرائس ہوتی ہے کسی بھی کرنسی کی، اس کے پیچھے جو بہت پہلے آپ کو پتہ 60 کی دہائی تک تو سونا ہوتا تھا ہر جگہ پہ، تو اس کا سونا جب ہٹایا گیا تو اس کو سعودی پیٹرول پہ اس کی پھر ریلائنس ہوئی تھی، اس کا انحصار ہوا تھا، یعنی کہ ڈالر کے پیچھے اصل طاقت کس کی تھی؟ سعودی عرب کے پیٹرول کی، اسے پیٹرو ڈالر بھی کہتے ہیں۔ تو سعودی عرب کی بڑی اہمیت رہی ہے پوری دنیا میں، بہت پہلے سے، آج بھی ہے، اور آئندہ بھی رہے گی۔ ہمارے لیے تو بہت زیادہ ہے، مسلمان ورلڈ کے لیے تو بہت ہی زیادہ ہے، وہاں ہمارا تو سب کچھ ہے۔ اب سعودی عرب نے، میں جیسے بتا رہا تھا کہ ایم بی ایس نے بہت ڈائیورسفائی، انڈیا میں بھی کر لی ایون سرمایہ کاری، اور یورپ کے ملکوں میں کر لی، امریکہ بھی کہہ رہا ہے اب ہمارے ہاں آپ سرمایہ کاری کریں، ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ جہاں سے پیسہ پڑا دیکھتے ہیں اور ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور پھر سعودی عرب کا کردار بھی اب ایک نیا سامنے آیا ہے کہ وہ اتنی بڑی جنگ یہ یوکرین اور رشیا کی ہو رہی تھی، اور وہ یوکرین اور رشیا کی جنگ تو نہیں تھی، وہ رشیا اور پورا امریکہ اور یورپ کی جنگ تھی، تو اس میں وہ میڈیٹر کے طور پہ سامنے آیا ہے، وہ ثالث بنا ہوا ہے، وہ صلح کرا رہا ہے۔ تو اس سعودی عرب کو جتنا زیادہ اس کا کی اہمیت ہے، اتنی زیادہ اس کو خطرات ہیں، اور اب جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو ان خطرات سے نپٹنے کے لیے اس سعودی عرب نے گو کہ آج تک کو بہت بڑی ایفرٹ نہیں کی کہ وہ اپنی ملیٹریلی اپنے آپ کو انہانس کرے، اپنی طاقت کو بڑھائے، لیکن اب اس کو بڑی شدت سے اس کا احساس ہے،
اور یہ جو طاقت ہوتی ہے، ملٹری کی طاقت ہوتی ہے، یہ کوئی ہفتوں کی، ایون سالوں کی گیم نہیں ہوتی، یہ سال ہر سال کی گیم ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ ہر کوئی یہ کر بھی نہیں سکتا، تو اس کے لیے اسے پاکستان کی ضرورت ہے۔ اور میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس سے بڑھ کے میں مزید اگر آپ کو تفصیلات جو ہے وہ شاید نہ دے سکوں، کہ پاکستان سعودی عرب کے دفاع کے حوالے سے کوئی بہت اہم ڈیولپمنٹ اس وقت سعودی عرب میں چل رہی ہے، اور اتنی اہم ہے کہ آنے والے وقتوں میں مطلب وہ سب سے بڑی خبر ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف اس دورے میں نہیں گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف نے جب وزیر اعظم تھے تو ایک دفعہ انکار کیا تھا، اب وہ اس موقع پہ نہیں جانا چاہتے تھے، کیونکہ کچھ اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ اس وقت چل رہا ہے، اور سعودی عرب جو ہے اس انڈرسٹینڈنگ کے بعد جو ہماری اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاملے پہ ہو رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دنیا کی بہت بڑی خبر ہوگی، اس کے بعد پاکستان کے ساتھ سعودی عرب اور پاکستان یوں ہوں گے، چاہے دنیا جو بھی کر لے، دنیا ادھر سے ادھر ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کا بازو بن جاتے ہیں تو پھر آپ ایک دوسرے کی اتنی ضرورت ہوتے ہیں کہ کوئی اور ضرورت اس کے سامنے جو ہے وہ ہیچ ہوتی ہے۔ اچھا، اب آگے آتے ہیں کہ یہ جو آپریشن ہے، یہ جو پارلیمنٹ میں ہوا تھا، جو وہ کیا یہی گل بات کر کے اٹھ کے بس فارغ ایسے ہونا تھا؟ کیا پی ٹی آئی کو بال دے دی گئی تھی کہ وہ اس سے کھیلے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کہے کہ ہمیں افغانستان سے پنگا نہیں لینا چاہیے، اور افغانستان سے بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں کہ ان پنجابیوں کو جہاں دیکھو مار دو؟ کیا یہ اس کے لیے یہ سارا سٹیج سجایا گیا تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ سارا معاملہ وہاں پہ طے ہو گیا ہے، ہر چیز وہاں بتا دی گئی ہے۔ مولانا کا اپنا ایک ڈائسنٹ ویو ہے، ایک اختلافی نوٹ ہے، وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ نہ کریں، وہ نہ کریں۔ اب وہ جو افغانستان کی بات کرتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مولانا اس ملک میں بڑے اہم ہیں، افغانستان میں اہم نہیں ہے، اس لیے وہ جب ان کی اپنی کوئی بات وہاں نہیں سنتا تو وہ کسی کو کیا منوائیں گے ادھر، تو اس لیے ان کا ڈائسنٹ ویو ہی رہے گا، ایک اختلافی نوٹ کے طور پہ اس کو لے لیا گیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ وہ اس ملک کے اندر جو آپریشن ہے اس پہ آن بورڈ ہے۔ اب آتے ہیں کہ آپریشن جو ہے وہ کیسے ہوگا۔ دیکھیں جی، بلوچستان میں انہوں نے طے کیا ہے کہ 3 مہینوں کے اندر اندر اس سارے معاملے کو کلیئر کرنا ہے، اور اس کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایران سے بات ہو گئی ہے، اور پھر یہ کہ کچھ آبادیوں کو ڈسپلیس کیا جائے گا، آئی ڈی پیز بھی ہوں گے۔ یہ میں بلوچستان میں میرا خیال پہلی دفعہ ہوں گے، یہ خیبر پختونخوا میں تو کئی دفعہ ہو چکا ہے، تو وہاں آپریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہے، لیکن اس کی جو شدت آئے گی وہ ان 3 مہینوں میں آہستہ آہستہ یہ اوپر کو جائے گا، اور پھر یہ کہ مختلف جگہوں سے لوگوں کو اٹھا کے دوسری جگہوں پہ بسا کے ان علاقوں کو کلیئر کر کے پھر ان کو واپس لایا جائے گا۔ تو یہ اس طرح کا آپریشن ہے۔ کے پی میں جو آپریشن ہے اس کی نوعیت ذرا ڈیفرنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کے خلاف اس کی اصل میں جو سپلائی لائن کاٹنا بڑا ضروری ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، اور سپلائی لائن آپ کو پتہ ہے کہاں سے آتی ہے، وہ آ رہی ہے افغانستان سے، تو افغانستان کے ساتھ معاملات کو طے کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب میں آتا ہوں جو تنقید کر رہے ہیں لوگ، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے 2003 سے لے کے اب تک کتنے آپریشن کیے، تو اس سے کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں جی کہ اتنے آپریشن میں جو درجنوں فوجی آپریشن ہوئے، لاکھوں لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا، خیبر پختونخوا کا انتظامی ڈھانچہ تباہ ہو گیا، فوج کے سینکڑوں جوان شہید ہو گئے، شہریوں کے بنیادی حقوق اور آئینی آزادیاں سلب کر لی گئیں، لیکن دہشت گردی کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے بلکہ پھیل رہی ہے۔ یہ اعتراض ہے۔ اب وہ اس کا جو یہ اعتراض لگاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سسٹم پہ اعتماد کریں، جو پولیس ہے اس کو کام کرنے دیں، جو مشرس ہوتے ہیں یا علاقے کے بڑے ہوتے ہیں، وہ جو قبائلی جو سوسائٹی ہے اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو اس کے مطابق چلنے دیں، تو دہشت گردی قابو آ جائے گی۔ صحیح بات ہے، مان لیا، تو کیا اس میں میرا کردار ہوگا؟ یہ جو تنقید کرنے والے ہیں وہ کریں گے؟ یہ کرنا ہے حکومت خیبر پختونخوا نے،
کیوں نہیں کر رہی؟ وہ بیٹھ کے افغانیوں کی سپورٹ میں بول رہی جا رہے ہیں علی امین گنڈا پور کہ ان کو رہنے دیں ادھر، ان کو ہم کھلائیں گے پلائیں گے پالیں گے۔ بھئی آپ کی پولیس ہے، آپ کی پولیس نے ہی کیا تھا، احتجاج کیا تھا، بغاوت کی تھی، اور یہ الزام تک لگا دیا گیا کہ پولیس والوں کا قتل جو ہے وہ کوئی اور نہیں کر رہا، ادھر اندر سے ہی ہو رہے ہیں۔ تو بھئی یہ جو وزیر اعلیٰ ہیں یہ دیکھنے کے لیے بنائے ہوئے ہیں، یہ ان کی تصویر سجانے کے لیے، ان کی شکل دیکھنے کے لیے، ان کی جو آوازیں ہیں اونچی اونچی نکالتے ہیں یہ، اور جو ان کا گلا ہے جو بہت زیادہ بڑی آواز نکالتا ہے وہ سننے کے لیے؟ ایسا نہیں ہے۔ عوام نے ووٹ دیا ہے، ان پولیس والوں نے بھی ووٹ دیا ہوگا، عوام نے ووٹ دیا ہے، جو یہ چاہتے ہیں، جو یہ میں نے تنقید بتائی ہے یہ جائز ہو سکتی ہے اپنی جگہ پہ، تو کرے یہ کام۔ کس نے روکا آپ کو؟ آپ پولیس کو آرگنائز کریں، اس کو انفورس کریں اور بیٹھ کے بات کریں۔ پھر جو بات کرنے والی ہے وہ تو آپ کرتے نہیں ہیں، آپ ایک ہی بات کی رٹ لگائی ہوئی ہے، وہ اڈیالہ جیل والی۔ آپ بات کریں جا کے کہ بھئی پولیس کام کرے گی، ہمارا سسٹم کام کرے گا، ہمارا ڈی سی کام کرے گا۔ اور سیم از ان دا بلوچستان، یہ جو کہتے ہیں سردار کہ ہمیں دیں، ہم ایک دفعہ ہمیں دیں، ہم امن کر دیں گے۔ بھئی آپ ابھی کہاں ہیں؟ آپ بیٹھے نا، آپ آئیں نا ان کے ساتھ، مینگل صاحب فلاں صاحب آئیں، بات کریں، بیٹھیں، لائیں منصوبہ۔ نہیں تو بیٹھیں ٹی وی پہ بتائیں کہ یہ منصوبہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کی نیت اپنے ٹھیک نہیں ہے، ڈالنا آپ نے دوسروں پہ ہوتا ہے۔ تو پھر جو جس سے بن پاتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو میں بھی اس حق میں ہوں کہ سسٹم کو کام کرنے دیا جائے تو شاید زیادہ بہتر ہوگا، لیکن بھئی آپ اپنا ہونا بھی بتائیں۔ بیٹھ کے باتیں بنانا مسئلے کا حل نہیں ہے، اور آپ کی جو آواز ہے، آپ کا جو ہونا ہے وہ ضرور بتا دے گا، اور اس کے نتیجے میں آپ کل کلاں کچھ نہ کچھ لے گزریں گے۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، اور سعودی عرب میں جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس پہ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا، اور وہ واقعتاً بہت بڑی ہے۔ اس پہ ضرور میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا اور نظر رکھوں گا۔ اجازت دیجیے۔